السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا ہے اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ سب اللہ کا احسان ہے۔ انعام اور عطا جو کچھ بھی ملتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق ہوتا ہے، لینے والے نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے یا کوئی ماقبل معاہدہ ہوتا ہے یا کسی بھی اس کے استحقاق کی بنیاد پر کچھ دیا جائے تو وہ بھی انعام ہوتا ہے، لیکن اس کو احسان نہیں کہتے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ ایک انعام وہ ہوتا ہے جس میں لینے والے کا استحقاق بھی نہیں ہوتا، اس نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی ہوتی، کوئی ماقبل کا معاہدہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی عطا کرنے والا خالص اپنے فضل سے عطا کر دے تو ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن اس انعام کو عدل نہیں کہتے، احسان کہتے۔ اس اعتبار سے جب ہم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو، انگلیوں کے پوروں میں گننے کی تو کیا بات ہے، دنیا میں گنتی کے جو کیلکولیٹرز بن گئے ہیں، کمپیوٹرز بن گئے ہیں، دنیا میں سپر کمپیوٹرز بن گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ سپر کمپیوٹرز بن جائیں اور ساری دنیا لگی رہے اور ساری زندگی لگی رہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی، اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ساری کی ساری نعمتیں جس کا شمار ممکن نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارا استحقاق تھا اور اللہ نے ہمارے استحقاق کی بنیاد پر عطا کی۔ ہر نعمت اللہ کا احسان۔
بغیر کسی ما قبل معاہدے کے. ہم نے کوئی اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ تو نے ہمیں انسان پیدا کرنا ہے؟ وہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا بلی چوہا پیدا کر دیتا، چاہتا تو کوئی درندہ پیدا کر دیتا، ہمیں انسان نہ بناتا تو پھر پورا انسان نہ بناتا، پوری صلاحیتیں نہ دیتا. ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا؟ اس نے ساری صلاحیتیں دے کے خوبصورت انسان بنایا، ساری نعمتیں بغیر کسی استحقاق کے عطا کر دی. آج بھی میں اور آپ ہم سب اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اس دھرتی پر اپنی موجودگی کو سوائے اللہ کے احسان کے اور کوئی نام نہیں دے سکتے. ہمارا استحقاق تو اتنا بھی نہیں ہے. آج بھی زندگی گزار کے بھی 40 50 60 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ہمارا اتنا بھی استحقاق نہیں بنتا کہ ہم اس دھرتی پر موجود بھی ہوں. ہماری زندگی بھی اللہ کا احسان ہے. یہ جو سانس چل رہی ہے نا، اندر جاتی ہے سانس اور پھر باہر آتی ہے، یہ خالص اللہ کے احسان سے ہو رہا ہے، وگرنہ ہمارا تو کوئی استحقاق نہیں. لہذا دنیا جہان کی ساری نعمتیں اللہ کا احسان. اور احسان جب اللہ فرماتا ہے، جب کوئی بھی فرمائے احسان کسی کا بھی ہو، تو اللہ نے ایک قانون بتایا قرآن حکیم کے اندر، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ تو احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ تو جب کوئی احسان کرتا ہے، یہ سوال ہے اللہ کا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور یہ استفسار دراصل استفہام کے لیے ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی. اللہ اکبر. اب آپ جب احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ نہیں ہوتا اور اللہ کی ساری نعمتیں احسان ہیں، ایک بھی نعمت اللہ کی ایسی نہیں جو ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، تو اللہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس استفسار کا جواب ہم سب زبان حال سے دے رہے ہوتے ہیں. زبان حال سے ہمارے اوپر کسی نے ذرا سا احسان کیا ہو نا، ذرا سی نیکی کی ہو، کہتا ہے میں اس کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ میں زیر بار ہوں، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے. وہ ذرا سی کوئی، حتیٰ کہ آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو شکریہ ادا کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھتے، اس لیے کہ اس نے راستہ بتایا، اس نے احسان کیا ہے اور آپ شکریہ کہتے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. ہر انسان زبان حال سے اللہ کے اس استفسار کا جواب دیتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کوئی نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی جب کوئی کام ہوتا ہے، کسی کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی کسی کو کوئی اچھائی کرتا ہے، تو اس کو کہہ دیتا ہے جزاکم اللہ خیر، کہ جزاک اللہ خیر. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کوئی کسی معاملے میں جزاکم اللہ خیر یا جزاک اللہ خیر کہتا تھا تو وہ اس کے جواب میں کہتی تھی جزاکم اللہ خیر. تو لوگوں نے پوچھا اما جی یہ آپ کیا کرتی ہیں کہ اس نے جزاک اللہ کہا ہے تو آپ اس کے جواب میں جزاک اللہ کہتی ہیں؟ تو وہ فرماتی تھی کہ اس نے جب مجھے جزاک اللہ خیر کہا ہے تو اس نے مجھے دعا دی ہے، مجھ پر احسان کیا ہے، تو میں اس کا بدلہ دیے بغیر رہ نہیں سکتی کہ جیسے اس نے مجھے دعا دی ہے میں اس کو دعا دے دی. یہ وہ زبان حال سے اللہ کے اس استفسار کا جواب ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اللہ. اور یہ ساری کی ساری نعمتیں جتنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں نا، ان کے بارے میں سوال تو ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. ہر نعمت اور بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا سوال کیا ہوگا؟ شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. سوال یہ ہوگا. نعمتیں تو ہم گن نہیں سکتے، ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جن کو گنا نہیں جا سکتا اس کا شکر کیسے ادا ہو سکتا؟ شکر واجب ہے. اور یہ سوال اگر آپ نے شکر ادا کیا تو ہم اس سوال سے نکل گئے، شکر نہیں ادا ہوا تو پھنس گئے. اللہ اکبر. تو جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟
شکر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، اور ایک شکر کا معنی یہ ہوتا ہے، شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، اور شکر کا معنی ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے عطا کی ہے نا، وہ مقصد پورا کیا جائے تو اس نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اپنا ذکر کرنے کے، ذکر ادا ہوگا تو زبان کا شکر ادا ہوگا۔ نگاہیں دی ہیں برائی سے بچیں اور صرف وہ دیکھیں جس کو اللہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ اگر آنکھیں وہ دیکھیں گی تو آنکھوں کا شکر ادا ہو گیا۔ یہی سماعتوں کا معاملہ ہے، یہی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اگر اس زندگی میں اللہ کی بندگی ہو رہی ہے تو اس زندگی کا بھی شکر ادا ہو گیا۔ لہذا تمام کی تمام نعمتیں، اس کا عملی شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، یہ اللہ کی اس نعمت کا عملی شکر۔ رہ گیا زبانی شکر، تو گنیں گے تو شکر کریں گے نا، تو گن تو سکتے نہیں، تو پھر شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس کے لیے بھی ایک نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت پر شکر واجب ہے، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو گننا نہیں جا سکتا، لیکن شکر واجب ہے، تو کیسے شکر کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ساری دنیا کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائے، ساری نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ ساری ایک لقمہ بنا دی جائیں، اور انسان وہ لقمہ منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، تمام نعمتیں، ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے اگر انسان زبان سے ادا کر دے تو شکر ادا ہو جاتا۔ اور یہ بات امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی طرف سے نہیں کہی، اس حدیث کے تحت کہی ہے کہ افضل کلمت الشکر الحمدللہ، افضل کلمت الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے الحمدللہ۔ کہہ دیں سارے الحمدللہ۔ اللہ کے اتنے انعامات، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس استطاعت کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی توفیق۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھی ہے، سوائے اللہ کی توفیق کے اور کچھ نہیں۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے میں آیا یہاں پہ، میں کون ہوں جو آیا؟ اللہ تعالیٰ لے کے آیا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو میں آیا۔ جو کچھ ہوتا ہے، آپ سب نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، شکر بنتا۔ ہر چیز پر اللہ کا شکر بنتا۔ زبان چل رہی ہے، سماعتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، نگاہیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، زندگی کی سانس چل رہی ہے، اندر کی سانس اندر گئی رک جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ باہر آئی سانس اندر نہ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ کسی وقت بھی اس کا حکم ہوگا رک جائے گی۔ یہ جو چل رہی ہے اس میں شکر بنتا۔ لہذا الحمدللہ، افضل کلمت الشکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ساتھ فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین کلمہ شکر بھی ہے، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ اور بہترین دعا اس طرح اس قانون کے تحت ہے کہ خود اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کرتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو معاملہ ہے عام نعمتوں کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور سارے ہی اللہ کے احسانات ہیں، اور قانون بھی بتا دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن اللہ نے اپنی کسی نعمت کو، تمام بے شمار نعمتوں میں سے کسی نعمت کو یہ کہہ کے نہیں فرمایا کہ یہ میں احسان کر رہا ہوں۔ یہ صرف ایک نعمت ہے جس کو فرمایا کہ میں تمہارے پر احسان کر رہا ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا۔ اللہ اکبر۔ یا پھر دین اسلام جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے کے لیے آئے، جو سورہ حجرات میں فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، تم نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو میرے اوپر احسان کرتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کیا، تم نے اسلام قبول۔ اللہ بل اللہ یمن علیک ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے
کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت نصیب فرمائی ہے، یہ اللہ کا احسان مانو۔ اور وہ اللہ کا احسان کیسے ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایک رسول عطا فرما دیے، اور وہ اس نے احسان کہہ کے، ساری نعمتیں گئی، بے شمار نعمتیں، ساری احسان ہیں، لیکن احسان نہیں کہا۔ احسان جس کو کہا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان کہا، اور ساتھ فرما دیا قانون نہیں بھولنا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قانون یہ ہے کہ جو احسان کا بدلہ ہے وہ احسان ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے ایک نعمت کو احسان کہہ کے فرما دیا ہے، اب دو ذرا اس احسان کا بدلہ، ساری نعمتیں معاف، بے شمار نعمتیں معاف، لیکن یہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے احسان کہہ کے کی ہے، اور اللہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتا ہے۔ امتیوں کان کھول کے اور ہوشیار ہو کے سنو، اللہ اپنے احسان کا بدلہ مانگتا ہے۔ اللہ کے اس احسان کا بدلہ کیا ہوگا؟ بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کیسے ہم بدلہ دے سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ۔ ایک تو اس بارے میں یہ سمجھ لیجئے، یہ جو احسان ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہ جو اذ ہے نا، جب، یہ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا ہے، اس سے پہلے کچھ اور، اس کے بعد کچھ اور فرمایا جب اللہ نے رسول مبعوث کیا تو احسان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کسی برکت سے اور کسی سعادت سے اور کسی احسان سے کم نہیں ہے۔ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود بھی بہت اہم ہے، آپ کی ذات اقدس بھی بہت اہم ہے، لیکن اللہ نے اس کو احسان نہیں فرمایا۔ احسان فرمایا ہے جب میں نے رسول مبعوث کیا۔ اور رسالت، رسول کب بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچے سے پوچھ لیں کب بنے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی تو آپ رسول بنے۔ احسان رسالت کو فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود کو نہیں فرمایا۔ آپ کا ورود مسعود، آپ کی تشریف آوری، وہ بھی ساری دنیا سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی ساری دنیا سے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث تو سنی ہوئی ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو نسل سب سے اچھی نسل ہے، سب سے اعلیٰ نسل، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی نسل میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے بھی اللہ نے، یعنی ایک لڑیاں ہیں نا، تین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 لڑیاں، ایک بنی اسرائیل ہے، ایک بنی اسماعیل ہے، اور ایک بنی قطورہ ہے، یا مدین کے لوگ جنہوں اصحاب مدین بھی کہتے ہیں کہ ایک تیسری بیوی تھی حضرت قطورہ، سارہ، ہاجرہ اور ان کے علاوہ، تو تینوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تینوں قسم کی اولاد میں انبیاء ہوئے ہیں۔ ایک بھی اولاد، ایک بھی نسل ان کی ایسی نہیں تھی جس لڑی کے اندر نبوت نہیں۔ اور یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام اور جو مدین کے نبی ہیں، یہ ان میں سے ہیں جو تیسری بنو قطورہ لڑی تھی۔ بنی اسرائیل میں سے سینکڑوں نبی آئے، بنی اسماعیل میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن لڑی جو ہے ان تینوں لڑیوں میں جو بہترین لڑی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ فرمایا ان میں سے بھی اللہ نے کنانہ کو چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کنانہ کو چنا، مصطفیٰ بنا لیا، چن لیا۔ پھر فرمایا کہ وصطفیٰ قریشا من کنانہ،
اللہ نے کنانہ میں سے پھر قریش کو چن لیا. وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، مصطفیٰ بنا لیا. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے بنو ہاشم میں سے بھی مجھے چن لیا. لہٰذا آپ مصطفیٰ ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ برگزیدہ ہیں، آپ چنیدہ ہیں، آپ کی ذات ساری دنیا سے بہتر. ترمذی شریف کی ایک اور روایت وہ آپ نے سنی ہوگی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی ناگوار بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں. جس طرح ہرزہ سرائیاں آج کل ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہوتی ہیں. کفار اور بدبخت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی نہ کوئی ان کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے. تو راوی کہتا ہے جا عباس، کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کأنہ سمع شیئا، ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی ناگوار بات سنی، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی ہوگی کہ یہ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ کوئی ایسی بات ہوگی. کأنہ سمع شیئا، کچھ سن کے آئے تھے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائی. صحابی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے. صحابہ بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا من انا. صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت رسالت نہیں بتانا چاہتے تھے، بلکہ اپنی ذاتی حیثیت بتانا چاہتے تھے. لہذا آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ المطلب، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. حیثیت میری یہ ہے، جو اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے وہ یہ، ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جب ساری مخلوق بنائی تو مجھے ساری مخلوق میں سے بہترین پیدا کیا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے مخلوق میں سے دو حصے کر دیے، اور ان دو حصوں میں سے فجعلنی فی خیرہم فرقتا، مجھے اس حصے میں رکھا جو بہترین حصہ تھا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے ان کے قبیلے بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ. ثم جعلہم بیوتا، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ. فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا، اب ذات کے اعتبار سے بھی کائنات میں کوئی میرے جیسا نہیں، اور گھرانے کے اعتبار سے بھی میرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت. لیکن یہ احسان نہیں ہے. احسان اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسول مبعوث کیا ہے تو یہ احسان کیا ہے. اور احسان کا جو بدلہ مانگتا ہے اللہ، تو وہ رسول کی حیثیت سے جو مبعوث کیا ہے اس کا بدلہ مانگتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے تھے، آپ کی آنکھیں اچھی تھیں، آپ کا ذکر بلند ہے، آپ کی زلفیں بڑی اچھی تھیں، آپ کی ذات بڑی اچھی، آپ کا گھرانہ بڑا اچھا، یہ کہتے رہیں، ساری زندگی کہتے رہیں، آپ مسلمان بن جائیں گے، امتی بن جائیں گے. ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت کا ورد کرتے رہے. اللہ اکبر. پھر جھگڑا کیا ہے اگر رسالت کو نہیں ماننا؟ سنیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ بلا لیا نا، پہلا ہی اعلان نبوت تھا، تو کوہ صفا پہ بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ یہ جبل ابو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے، جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے؟ اور اس وقت جو صدا دلوائی گئی تھی نا کوہ صفا پہ اکٹھا ہونے کے لیے،
وہ صدا بھی دلوائی گئی تھی، یا صباحا، اور صباحا یہ اس وقت کی ایک خطرے کی پکار ہوتی تھی. خطرہ اس لیے کہ صبح کے وقت عام طور پر لوگ جو ہیں وہ غافل ہوتے تھے، تو کسی دشمن نے حملہ آور ہوتا تھا تو وہ صبح کے وقت حملہ کرتا تھا. لہٰذا اس قدر یہ پریکٹس زیادہ اس کلچر میں عام ہو گئی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف اور حملے کے خطرے کے مترادف قرار پایا. اس لیے جب صدا دی گئی یا صباحا کہ بہت کوئی خطرہ ہے، یہ بات سن کے وہاں ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، سارے آ گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں کہ جب ابو خبیث کے پیچھے لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، انہوں نے کہا ہم سارے مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی کوئی غلط بیانی کی، ہم مان لیں. ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے. لیکن جب وہی ذات اقدس رسالت کا اعلان کرتی اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، تو نہ ابو جہل مانتا ہے نہ ابو لہب مانتا ہے. ذات کو مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت، جو منصب رسالت ہے، جو حیثیت رسالت ہے، اس کو نہیں مانتے. لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی حیثیت کو کوئی مان لے، وہ چاہے ابو جہل ہو چاہے ابو لہب ہو، کوئی ہو، تو امتی بن گیا؟ نہیں بنا. آج کے دور میں بھی دیکھیں کتنے غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت کی کتابیں لکھی. کتنے غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھے. مائیکل ہارٹ دی 100 لکھنے والا، اس نے کہا دنیا کے تاریخ کے جو سب سے زیادہ مؤثر لوگ ہیں 100، ان کی میں نے فہرست بنائی تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو لوگوں نے کہا کہ ایسے نہ کرو، اس نے باقاعدہ لوگوں نے منع کیا کہ اس طرح تو مسلمانوں کے نبی کی شان بلند ہو جائے گی، تو تم ان کو پہلے نمبر پہ نہ رکھو. بہت جھگڑا مچا، سب کچھ ہوا. اس نے کہا نہیں، جس معیار کے اوپر میں نے دیکھا ہے نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا اس نے لکھا، امتی بن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بہتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہتر، آپ کی تعریفیں. لکھنے والوں تو یہ کیرن آرمسٹرانگ دیکھ لے، ہندوؤں نے لکھا ہے، عیسائیوں نے لکھا ہے، دہریوں نے بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیرن آرمسٹرانگ دیکھ لے، اس نے 2 سیرت پر کتابیں لکھی. ہم مسلمان ہو کے شاید کسی نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو سیرت پر. عقیدت بھی ہوتی ہے. بندہ پوچھے کہ تو عیسائیہ ہے، تو نے کیوں لکھی ہے؟ سیرت پر 2 کتابیں لکھی، ایک بھی نہیں 2. اگر کسی نے صرف ایک ٹاپک کور کرنے کے لیے لکھنی ہو تو چلیں ایک لکھ دے. اس نے 2 لکھی، ایک محمد دا پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس نے 10 سال بعد ایک اور کتاب لکھی 2006 میں غالباً، محمد دا پروفٹ آف آور ٹائمز. اللہ اکبر. اور اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں بھی وہ کہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے. اور وہ تعریفیں کرتی ہے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں پوچھتا ہوں امتی بن گئی؟ نہیں بنی. اللہ جس احسان کا بدلہ مانگتا ہے وہ امتی بن کے احسان ادا ہوتا ہے، وہ تعریفیں کر کے ادا نہیں ہوتا. وہ دور نبوی کا ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، یا دور حاضر کے کیرن آرمسٹرانگ یا مائیکل ہارٹ یا ہندو سکھ عیسائی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن وہ امتی نہیں بنتے. احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ ہے کہ امتی اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں لگا دی. یہ احسان ہے، یہ اس احسان کا بدلہ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے احسان کا قانون بھی بتا دیا اور ساتھ بتا دیا کہ باقی ساری نعمتیں معاف ہیں. یہ میں نے پوچھ لینا قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی.
لہذا ہم نے تو جو زندگی میں سیکھا، ہم نے یہ سیکھا ورفعنا، اللہ کا ذکر کہہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے، اور قصیدے کہے جائیں، اس میں کانفرنسز کر لی جائیں، پروگرامز کر لیے جائیں، لوگوں کو بتا دیا جائے، نعتیں بھی پڑھ لی جائیں، یہ سارا کچھ کرنے سے نہ اللہ کے احسان کا بدلہ ادا ہوتا ہے، نہ انسان امتی بنتا ہے، نہ اطاعت اور اتباع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اب اگلی بات سن لیجئے کہ اللہ قرآن میں اسی آیت میں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ احسان ہونے اور نہ ہونے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، احسان ہوا تو گمراہی ہدایت میں بدل گئی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ پہلے اندھیرا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی تھی اب ہدایت ہے، پہلے جہالت تھی اب علم ہے، پہلے اندھیرا تھا اب روشنی اور نور ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے اور بعد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ بطور رسول مبعوث ہوئے تو امت کو یہ صرف روشنی، کس چیز کی روشنی میسر آئی، اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں، میں صرف ایک نقطہ عرض کرتا ہوں پھر بات کو اپنی تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ بندگی کے لیے۔ اور بندگی کس طرح ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی بندگی ہم کرنا چاہیں، کچھ دیر کے لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا، جو کچھ تفصیلات ہمیں ملی، اس سے ہٹ کر عرش پہ اللہ کی ذات ہے، انسانیت کا فرض ہے، اللہ کا حق ہے، یعنی یہ خالق کا حق ہوتا ہے اور مخلوق کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ ہر مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار پوچھتا ہے کہ یہ تم نے جو مخلوق میں سے خدا بنائے ہوئے ہیں، ارونی ماذا خلقو، مجھے بتاؤ، دکھاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ جب پیدا نہیں کیا تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندگی کے لائق صرف وہ ہے جو خالق ہے، ایک اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات۔ خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور اگر اتنا کر لے نا، مخلوق بندگی کر لے بس اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو یاد رکھے میرے بھائیوں، یہ باٹم لائن ہے۔ صرف اتنا کام کر لیں کہ بندگی صرف اللہ کی ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، پہلے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے اتدری ما حق العباد علی اللہ، ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ فرمایا سنو، حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بس اتنا کام کر لیں کہ اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ لیں۔ باٹم لائن اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا نا، تو اس کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ باٹم لائن ہے، اتنا تو کر لو، اتنا تو کر لو، لیکن یہ کون بتائے گا، کیسے کرے؟ دو مظاہر ہوتے ہیں بندگی کے، یہ اصل میں جب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت ہے نا، ہم نے اس کا ترجمہ عبادت ہی کیا ہے، اور عبادت ہی سمجھتے ہیں، اور عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں
یہ 5 وقت نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی، روزے رکھ لیے سال بعد عبادت ہو گئی، حج کر لیا عبادت ہو گئی، زکات دے لی عبادت ہو گئی، عبادت ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ عبد ہے، عبد سے ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ ہونا، غلام ہونا، اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے عبد سے عبادت نہیں بنتی، عبد سے عبدیت بنتی ہے۔ عبادت ان کاموں کو کرنے کا نام ہے جن کا حکم دیا گیا، اور عبدیت پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارنے کا نام ہے۔ لہذا عبادت عبدیت میں شامل ہے، عبدیت عبادت میں شامل نہیں ہے۔ عبادت کرو گے تو عبدیت میں شامل ہے، لیکن صرف عبادت کر لینا یہ عبدیت نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلو گے تو بھی عبدیت ہے، آپ اپنے کاروبار پہ بیٹھو گے تو بھی عبدیت ہے، آپ دفتر میں نوکری پہ بیٹھو گے تو بھی عبدیت ہے۔ 24 گھنٹے عبدیت کرنی کیسے کرنی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، غلامی کرنی ہے کیسے کرنی؟ اللہ سے حکم آ جائے عرش سے، انسانوں اللہ کی غلامی کرو، غلامی کیسے کرو؟ کیسے پتا چلتا کہ کیسے غلامی کرو؟ 2 مظاہر ہوتے ہیں غلامی کے۔ اگر کسی نے کسی کی غلامی کرنی ہو یا عبدیت کرنی ہو تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی غلامی کرنی ہے وہ کہے کہ یہ کرو تو اس طرح کرتے جاؤ تو یہ بھی غلامی ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ جو وہ کرے اس کے پیچھے پیچھے کرتے چلے۔ ایک تو وہ حکم کرے تو آپ اس کا حکم مانتے جائیں، جنہوں نے غلامی کرنی ہوتی ہے نا وہ تو یہی کرتے ہیں نا، وہ سوچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کبھی اس کے لب ہلے، ہمیں کچھ کہے تو ہم اس پر عمل کر کے غلامی کا ثبوت دیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ کرے اس کے پیچھے پیچھے کرتے جاؤ، یہ بھی غلامی۔ یہ 2 طریقے ہیں شریعت کی اصطلاح میں بات سمجھ لیجیے، شریعت کی اصطلاح میں حکم ماننے کو اطاعت کہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ اب اگر انسان سارے کے سارے جڑ جاتے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے تو اللہ کی اطاعت تو ممکن ہے کہ وہ عرش سے حکم دیتا جاتا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم اس کو حکم کی تعمیل کرتے جاتے، تو اطاعت تو اللہ کی ممکن ہے۔ رہ گئی اتباع، تو اتباع تو اللہ کی ممکن ہی نہیں، نہ وہ ہمیں نظر آئے، نقش قدم پر چلنے کا نام ہے اتباع، تو نہ ہمیں اللہ کا کوئی قدم نظر آئے، نہ اس کے قدم کا کوئی نقش نظر آئے، نہ اس کے اوپر ہم چل سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے، انسانیت اللہ کی غلامی کرنا چاہتی تو زیادہ سے زیادہ آدھی غلامی کر سکتی تھی، 50% سے زیادہ اللہ کی عبودیت ممکن ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ سنو، حق اسی کا ہے، حق اسی کا ہے۔ حق کس کا ہے؟ عبدیت، عبادت حق کس کا ہے؟ عبدیت حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے، حق اللہ علی العباد۔ لیکن فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو، اللہ کا حق ادا کرنے چاہتے ہو تو ایسا کرو فاتبعونی، میری اتباع کر لیا کرو۔ اللہ کی اتباع تو ہو نہیں سکتی تھی، میری اتباع کر لیا کرو۔ اب وہ جو آدھی بندگی رہ گئی تھی نا، 50% بندگی، اب وہ پوری ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے۔ یہ ہے امت پر احسان اللہ کریم کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے رسول مبعوث کر دیا۔ کس طرح بندگی کرنی ہے؟ جس طرح یہ کرتا جائے تم اس کے پیچھے پیچھے کرتے جاؤ، اللہ کا حق کے بندگی ادا ہو جائے۔ اتباع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ اللہ کی بندگی کر کے دی۔
راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، ساری ساری رات پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا ایک روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ ترجمہ تو ہم یہ کرتے ہیں نا، کیا میں ان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ ترجمہ تو یہی ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر میں یہ کر کے نہ دکھاؤں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسے ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ تو بندگی کا نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جس نے جو کرنا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ کی حیات طیبہ کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تھی وہ اتباع جو آدھی اللہ کی ہو نہیں سکتی تھی، رہ گئی وہ اطاعت، اب وہ آدھی جو ہو سکتی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں نے اللہ کا رسول تمہیں دے دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ایسا کرو اطاعت بھی اسی کی کر لیا کرو، میرا عرش پر اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اس کو اللہ سے حکم آتا ہے پھر بولتے ہیں، لہذا یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، چنیدہ ہے، مصطفیٰ ہے، برگزیدہ ہے، مخلوق میں سے ہے، بشر ہے، سید البشر ہے، لیکن حکم اللہ کا مانتا ہے، ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، لہذا جس نے اتباع کرنی ہے وہ بھی اسی کی کرے، جس نے اطاعت کرنی ہے وہ بھی اسی کی کرے۔ جو کرے گا وہ احسان کا بدلہ پورا کر دے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور جو نہیں کرے گا وہ نہ امتی بنے گا اور نہ وہ احسان، نہ وہ اللہ کا حق پورا کرے گا اور نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا، جو نبی کی صورت میں اللہ نے احسان کیا، نہ اس احسان کا بدلہ۔ لہذا سن لیجئے، میں اور آپ ہم سب اگر امتی بننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اگر امتی بن گئے نا، امتی تو یہ چھوٹا اعزاز نہیں، میں نے بار بار امتی کی بات کی، تو ایک حدیث سن لیجئے، اس کے بعد بات میں مکمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، وقت کافی ہو گیا۔ آپ نے سنی ہوئی ہے، بہت معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میرا ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی جنتی۔ اللہ اکبر، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا، اتنی بڑی خوشخبری۔ اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ نے فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم اللہ کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اطاعت اور اتباع کیا کرو، امتی بن جاؤ گے۔ اور جو امتی بن گیا، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ امتی بنا جائے، اور جو امتی بن گیا جنت پکی، امتی ہے تو جنتی ہے، اور جنتی امتی ہی ہے، لیکن ساتھ فرمائے الا من ابا، سارے جنتی ہیں میرے امتی سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے۔ انکار کس سے کرے؟ اس کا ترجمہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے، جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیں، الا من ابا، جو خود امتی ہونے سے انکار کر دے، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے، امتی ہے تو جنتی ہے۔ جو خود امتی ہونے سے انکار کر دے، اگر امتی ہے تو جنتی ہے، البتہ خود امتی ہونے سے انکار کر دے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، بھلا کوئی امتی ہونے سے بھی انکار کرتا ہے؟ پتہ نہیں آپ نے یہ ترجمہ کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا۔
بھلا کوئی امتی ہونے سے بھی انکار کرتا ہے؟ یا جو اگر معروف ترجمہ ہے تو وہ کر لیجئے کہ بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا سن لو، احسان کا بدلہ تو اطاعت اور اتباع ہے. تو جس نے میری بات مان لی، من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میری بات مانتا ہے نا وہ ہے اصل میں میری ذات کو مانتا ہے، وہ امتی نہیں ہے. جو میری بات کو مانتا ہے وہ امتی ہے. میری ذات کو ماننے والا امتی نہیں. ذات کو ماننے والی پوری دنیا میں، اس دور کے بھی پڑے ہیں، اس دور کے بھی پڑے ہیں، ہر دور میں پڑے ہیں ذات کو ماننے. ذات کو ماننے والا امتی نہیں ہے، بات کو ماننے والا امتی ہے. من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، میری بات نہیں مانی، ذات کو چاہے مانتا پھرتا ہو. من عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، فقد ابا، یہ وہ ہے جس نے اصل میں امتی ہونے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور پوری زندگی بس سوچ لیں ہمارے پاس ہے کیا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دین کا مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ساری زندگی اطاعت اور اتباع میں گزارنے کی کوشش کر لیں. ہمارے ذمہ یہ نہیں رکھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کما حقہ کر گزرے، یہ تو رکھتا ہی نہیں. شکر کریں ہم کہ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ نہیں لگایا، وگرنہ کتنا مشکل تھا. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے ہم تو ویسے زندگی گزار نہیں سکتے، کتنا مشکل. شکر ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنی تکلیف دیتا ہے، اتنا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جتنی ہمارے پاس استطاعت ہوتی. اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا جو اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے، اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، انشاءاللہ وہ امتی ہے. اللہ کرے ہم سب سچے امتی بن جائیں اور قیامت والے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے پہچانے جائیں. وہ بس میں صرف اس کو ایک آخری، جو کہ قیامت والے دن کی بات آ گئی تو ذہن میں وہ حدیث آ گئی، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا، اللہ اکبر، حوض کوثر پہ پانی پلانے کے سے پہلے بھی ایک حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا، خبردار ہو کے سنو، امتیو خبردار ہو کے سنو، الا خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، میں تمہارا پیش رو بن کے، فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں. فرت عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلے نے جب سفر کرنا ہو تو ایک بندے کو پہلے بھیج دیا جاتا ہے، وہ جا کے راستے کو بھی دیکھتا جاتا ہے، پھر وہ جگہ دیکھتا ہے پڑاؤ کہاں کرنا ہے، لکڑیاں کہاں سے لیں گے، پانی کہاں سے لیں گے، جو انتظامات کرنے کے لیے جاتا ہے وہ فرت ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتیو میں تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، انظرکم میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ فرما گئے کہ میں تمہارا انتظار کروں. وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں میرے پاس آؤ گے تو میں اس پر فخر کروں گا. اس سے اگلے الفاظ میں روکتا ہوں اور وہ میں بالکل آخر پہ دوسری حدیث سنا کے میں بات کروں گا. مجھے تو میں جب کبھی یہ الفاظ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو میرے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. اگر ہمارا کلیجہ منہ کو نہیں آتا تو پھر ہم اپنی امتی ہونے کی فکر کر لیں. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وہاں انتظار کر رہا ہوں، تم جب زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے تو میں فخر کروں گا. تو پھر اب دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہوں گے گروہ کے گروہ میرے پاس، اور ایک گروہ کو روک لیا جائے گا. میں کہوں گا میری امت ہے، فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے.
اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی امتیں ہوں گی آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت والے دن اس کے 5 اعضائے وضو روشن ہوں گے، غرم محجلین من آثار الوضو، وضو کے جو 5 اعضاء دھلتے تھے، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ اور چہرہ، یہ قیامت والے دن روشن ہوگا، اس سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ جو پردہ ڈال دیا جائے گا، راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، وہ آنا چاہیں گے وہ آ نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آ رہے ہوں گے حتی اذا عرفتہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچان لوں گا وہ مجھے پہچان لیں گے، یعنی میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، وہ مجھے پہچان لیں گے کہ میں ان کا نبی ہوں، لیکن پھر بھی درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کریں گے میری امت تو نشانی تو ہوگی نا، نشانی اس کا مطلب نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو جو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت اس کے اعضائے وضو دھلتے نہیں ہیں وہ تو امت سے ویسے خارج ہو گیا، رہ گئے وہ جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں پہچان لوں گا کہ میری امت ہے۔ فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں۔ تو جب فرشتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو فرشتے بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا، ما تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کر لی تھی، لہذا یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا سوقن سوقن، ان کو دور لے جاؤ، ان کو دور لے جاؤ، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، کوئی پہنچ نہ پائے وہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، اور خطاب فرمایا اللہ خبردار ہو کے سنو، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرط بن کے تمہارے پیالے سیدھے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا، انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا، وانی مکاثر بکم الامم، میں جب تم زیادہ زیادہ تعداد میں آؤ گے تو میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا، فلا تسودوا بوجہی، کہیں قیامت والے دن میری رسوائی نہ کرا دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔